عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قضى لأحد من امتی حاجتا يريد ان يسره بها فقد سرني ومن سرني فقد سر الله ومن سر الله ادخله الله الجنہ۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میری امت میں کسی کوئی ضرورت پوری کرتے اور مقصد اس کو خوش کرنا ہو، یہ خوش ہو جائے، مسرت پہنچانے کے لیے، خوش کرنے کے لیے اس کی کوئی ضرورت پوری کر دی، اس نے مجھ کو خوش کر دیا۔ جس نے میری امت کے کسی فرد کی کوئی ضرورت پوری کی، اس کو خوش کرنے کے لیے اس نے مجھ کو خوش کیا، اور جس نے مجھ کو خوش کیا اس نے اللہ کو خوش کیا، اور جس نے اللہ کو خوش کر دیا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرما دیا۔ اب ایک دم عام روایت سنیے۔ وعن عبداللہ، انس اور عبداللہ ابن مسعود دونوں سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الخلق عیال اللہ فاحب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ جیسے ایک فیملی کے اندر افراد ہوتے ہیں، یہ بیٹا ہے، یہ پوتا ہے، یہ نواسا ہے، یہ بیوی ہے، یہ بچے ہیں، فرمایا جیسے رشتہ دار ہوتے ہیں، یہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ اللہ کا کنبہ اس معنی میں تو ہے نہیں کہ اس کی اولاد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، لیکن اللہ کے ساتھ مخلوق کا ایسا ہی تعلق ہے جیسے کنبہ کے افراد کا اپنے کنبے کے ذمہ دار کے ساتھ ہوتا ہے۔ فرمایا جب یہ بات ہے تو احب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالہ، اللہ کے نزدیک بندوں میں سب سے زیادہ محبوب وہ شخص ہے جو اس کے عیال، اس کے کنبے کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اب کوئی رشتہ دار، کوئی پڑوسی، کسی کی کوئی قید نہیں ہے، اللہ کے کنبے کا کوئی فرد ہے، کوئی انسان ہے، مسلمان کی بھی قید نہیں ہے، بلکہ اگر روایات کو دیکھیں تو جاندار کی بھی قید نہیں ہے۔ روایت آپ نے سنی ہوگی کہ پیاسے کتے کو پانی پلا دینے کی بنا پر ایک شخص کی نجات ہو گئی، اور بلی کو باندھ کر بھوکا پیاسا رکھنے کی بنا پر ایک عبادت گزار عورت کو جہنم میں ڈال دیا گیا کیونکہ اس نے اس کو بھوکا پیاسا رکھا اور وہ مر گئی اسی۔ مخلوق کے ساتھ، خلق میں انسان اول نمبر پر آتے ہیں لیکن ساری مخلوق اس کے اندر آ جاتی ہے۔ آخری روایت عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا شکا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم قسوۃ قلبہ قال امسح رأس الیتیم واطعم المسکین۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے سخت دلی کی شکایت کی، یا رسول اللہ میرا دل بہت سخت ہے، کیا کریں، دل میں نرمی کیسے پیدا ہو؟ آج فرمایا یتیم بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرو اور مسکین کو کھانا کھلاؤ، رحم والا عمل مسلسل کرو تو دل میں نرمی آ جائے۔ اور ایک روایت ابھی میں نے سنائی تھی بچی کی پرورش کے سلسلے میں کہ اس میں وہ بچی بھی داخل ہے کہ جو بیوہ ہو کر یا مطلع ہو کر گھر میں آ جائے، اس سلسلے کی ایک روایت صراحت کے ساتھ۔ اور سراقۃ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الا ادلکم علی افضل الصدقۃ ابنتک مردودۃ الیک لیس لها کاسب غیرک، رواہ ابن ماجہ۔ حضرت سراقہ ابن مالک ابن جعشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کچھ آیا ذہن میں یہ کون ہے؟ یہ وہی ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ جا رہے تھے تو 100 اونٹ کا انعام حاصل کرنے کے لیے یہ چلے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا ہو گیا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا کی، ان کے گھوڑے کا پیر زمین میں دھس گیا، پھر نکلا، انہوں نے تیر کے ذریعے قرآن اندازی کی، قرآن یہ نکلا کہ آگے نہیں بڑھنا چاہیے، لیکن لالچ میں پھر آگے بڑھنے لگے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا، سمجھ گئے کہ اللہ کی حفاظت ہو رہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، انہوں نے حضور سے پناہ نامہ لکھوایا، آپ تحریر دے دیجئے کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو غلبہ عطا فرمائیں گے تو آپ میری جان بخشی کریں گے، آپ نے لکھ کر دیا۔ پھر اللہ نے ان کو ایمان کی توفیق عطا فرمائی، یہ صحابہ میں شامل ہوئے۔
اور ان سے بہت سی روایتیں بن گئی۔ وہی سراقہ ابن مالک ابن جوشم ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تم کو سب سے بہترین صدقہ نہ بتاؤں؟ صدقہ خود نیکی ہے، آدمی چاہتا اچھا سے اچھا صدقہ کرے، آپ نے فرمایا بہترین صدقہ نہ بتاؤں تم کو؟ تمہاری وہ بیٹی جو تمہاری طرف لوٹا دی جائے، مردودۃ علیکم، لوٹانے کا مطلب نہیں ہوا نکاح کر دیا تھا لیکن شوہر کا انتقال ہو گیا، یا شوہر انہیں طلاق دے دی اور وہ گھر لوٹ کر آ گئی، اس کی جو پرورش کرو گے تو یہ ہر خرچہ صدقہ کے اندر آ جائے۔ اسی طریقے سے پیچھے جو روایت تھی وہ عام تھی، کسی وجہ سے کسی بچی کا نکاح نہیں ہو پایا اور زندگی بھر اس کی خدمت کرنی پڑی، تو اس کو بوجھ نہ سمجھے، یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے رفع درجات کے لیے، میرے لیے جنت بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ذریعہ عطا فرمایا ہے، اس کو بوجھ نہ سمجھ کر اللہ کی طرف سے ایک ذمہ داری سمجھ کر خوشدلی سے اس کو انجام دیتا رہے۔ یہ چند روایتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی جس کا عنوان تھا شفقت اور رحمت علی الخلق، دل میں رحم ہونا چاہیے، باہر والوں کے ساتھ بھی گھر والوں کے ساتھ بھی، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے حق میں اچھا ہو، اور میں خود اپنے گھر والوں کے حق میں سب سے اچھا ہوں۔ صبح میں نے اکابر کا تقویٰ کتاب کی کے درمیان یہ بات عرض کی تھی کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ دوسروں کے سامنے بڑے ملنسار، بہت حسن مزاج، سب ان کی تعریف کرتے ہیں، بڑے با اخلاق آدمی ہیں، لیکن گھر میں جانے کے بعد ان کا رخ بدل جاتا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ ان کا سلوک اچھا نہیں ہوتا، جلاد جیسے بن جاتے ہیں، بچے دیکھ کر کونوں میں دبک جاتے ہیں، ڈرتے ہیں، یہ مومن کی شان نہیں۔ بالکل شروع میں آپ کو روایت سنائی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اعرابی آیا اور اس نے یہ کہا کہ آپ لوگ بچوں کو بوسہ دیتے ہیں؟ ہم لوگ تو بوسہ نہیں دیتے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر تمہارے دل سے اللہ نے رحم نکال لیا تو میں کیا کروں، میرے اختیار میں کیا ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے پیار کرتے تھے، روایات میں آتا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچے سے نکلے، سوق بنی قینقاع میں تشریف لے گئے، پھر وہاں سے اٹھ کر حضرت فاطمہ کے گھر کے پاس پہنچے، آپ نے فرمایا ای اسم لوکا، ارے بچوا ہے بچوا ہے۔ اندر سے حضرت حسن یا حسین تھوڑی دیر میں آئے، فوراً نہیں آئے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے سمجھا کہ حضرت فاطمہ ان کو تیار کر رہے ہیں نانا سے ملاقات کے لیے، وہ دوڑتے ہوئے آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گلے سے لگا لیا۔ حضرت حسن حسین کو ریحان نتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پھول ہیں۔ عبید اللہ ابن زیاد نے جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نعش کے ساتھ بے حرمتی کی ہے، ان کا سر مبارک کو چھڑی سے کھٹکھٹانے لگا اور ان کے حسن کے بارے میں کچھ بدتمیزی کے الفاظ کہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا ان کے بارے میں ایسی بات مت کرو، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو سونگتے ہوئے چومتے ہوئے دیکھا، ان کے ساتھ ایسی بات مت کرو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس لیے گھر کے اندر بھی خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ عورتیں بچے ہوتے ہیں، غلطیاں ان سے بھی ہوتی ہیں، ہم بڑے ضرور ہیں لیکن اپنی بڑائی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر چیز کے اوپر ناراضگی کا اظہار کیا جائے اور ہر غلطی کی سزا دی جائے۔ تربیت کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ کبھی ناراض ہو کبھی محبت کا اظہار بھی کریں۔ وہ مانوس نہیں ہوں گے اگر اپنے باپ سے مانوس نہیں ہوں گے، گھر کی بچے اپنے باپ سے اپنے دادا سے مانوس نہیں ہوں گے، بیوی اپنے شوہر سے مانوس نہیں ہوگی تو کس کے سامنے لے جائے گی اپنے مسئلے کو۔ اس لیے رحم اور شفقت کا معاملہ باہر بھی کرنا ہے، گھر کے اندر بھی کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔